ابن ابی دنیا علامہ نمیری رحمۃ اللہ علیہ نے الاعلام میں لکھا ہے، اور علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث التذکرہ ان کی کتاب ہے اس میں لکھی ہے۔ فرمایا کل قیامت والے دن جب حشر کے میدان میں تمام لوگ اکٹھے ہوئے ہوں گے، انبیاء اکرام کی بھی صفیں ہوں گی، انبیاء ہر نبی کے امتی ہوں گے، اور اس امت کی 80 صفیں ہوں گی۔ اس وقت انبیاء میں سے سب سے پہلا نبی حضرت آدم علیہ السلام، ان کا قد مبارک ایک کھجور کی طرح لمبا قد ہوگا۔ فرمایا علیہ ثوبان الاخضران، علیہ ثوبان کہ اس کے اوپر 2 کپڑے ہوں گے، وہ بھی سبز کپڑے ہوں گے۔ آدم علیہ السلام عرش کے سامنے ایک جگہ بنی ہوئی ہوگی، وہاں پہ کھڑے ہوں گے۔ یہ لمبا قد کیوں ہوگا؟ حدیث میں اس کی وجہ یہ ہے، کتابوں میں یہ بات لکھی ہے، محدثین فرماتے ہیں تاکہ تمام لوگوں کے اوپر حضرت آدم علیہ السلام کی نظر مبارک پڑے کہ حساب کتاب کیسے ہو رہا ہے۔ تو اس وقت اعمال تلتے رہیں گے، تمام انبیاء بھی اسی انتظار میں، امت بھی اسی انتظار میں، اور حضرت آدم علیہ السلام بھی میزان کو دیکھیں گے۔ لیکن ایک امتی جو اس امت سے ان کا تعلق ہوگا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوگا، فرشتے پکڑ کر اس کو جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے۔ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کی نظر مبارک اس پر پڑے گی، تو زور سے کہے گا یا احمد۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمانوں میں نام احمد ہے اور دوسرا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا احمد، آپ کا امتی جہنم کی طرف گھسیٹ کے لے کے جا رہے ہیں، جلدی جاؤ اسے بچا لو۔ حدیث پاک میں ارشاد گرامی فاشد المیزرہ، میزرہ کہتے ہیں تہبند کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تہبند مبارک کو مضبوطی سے باندھیں گے، علامت اس چیز کی ہے کہ ہمت سے چلیں گے۔ وَأَسْرَعَ فِي أَثَرِ الْمَلَائِكَةِ، فرشتوں کی چلنے والی پیچھے پیچھے جائیں گے۔ جب وہاں پہ پہنچیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کو کہیں گے یا رسول ربی قفو، اے رب کے فرشتوں، میرے رب کے فرشتوں رکو، مجھے بات کرنی ہے۔ لیکن وہ فرشتے ایک ایسی فوج ہے کہ وہ اللہ کے سوا کسی کی نہیں مانتے، وہ اپنے کام سے کام رکھیں گے، اللہ کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوں گے، اور داڑھی مبارک پہ دایاں ہاتھ ایسے رکھ کے متوجہ ہوں گے، جس طرح مایوسی کی حالت میں بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا رکو رکو، میرے محبوب کی بات سنو۔ ہمارے اور آپ کے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے گا اس امتی کو واپس میزان عدل کے پاس لے چلو، وہاں پر جہاں پر اعمال تلتے ہیں دوبارہ ذرا اعمال اس کے تولے جائیں۔ ردوہ الی المیزان، تو فرشتے اس بندے کو میزان کی طرف لے کے آئیں گے۔ جب وہاں پر پھر اعمال تلیں گے، پھر وہی سیٹ اپ ہوگا، وہی سسٹم ہوگا، اس کے اعمال زیادہ گناہ ہوں گے، اس کی نیکیاں ہی کم ہوں گی یا نہیں ہوں گی۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جیب مبارک سے اپنے ہاتھ سے کاغذ کا ٹکڑا نکالے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکال کے اس شخص کے نیکیوں والے پلڑے میں رکھ دے گا۔ رکھنے کی دیر ہوگی کہ وہ سارے کے سارے گناہ جو دوسری جانب تھے وہ پلڑا اوپر ہو جائے گا، اور یہ نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ جب فرشتے یہ دیکھیں گے فَيُنَادِ الْمُنَادِي سُعِدَ جَدُّهُ، تو فرشتوں میں سے اعلان کرنے والا اعلان کرے گا وہ یہ بھی کامیاب ہو گیا، سُعِدَ جَدُّهُ، اس کا دادا بھی کامیاب ہو گیا۔
اب تو یہ جنتی ہو گیا ایک ٹکڑے کی وجہ سے، اب اس کو انطلقوا بہ الی الجنہ، اس کو جنت لے چلو۔ جب اس بندے کو پکڑ کر جنت کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے، اب یہ بندہ خود کہے گا فرشتوں تھوڑا سا رک تو جاؤ، میں پوچھ تو لوں یہ بندہ کون ہے خوبصورت چہرے والا، جس نے آج میرے ساتھ احسان کیا، جس نے آج نفسا نفسی کے عالم میں، جہاں باپ بیٹے کے کام نہیں آتا، بیٹا باپ کے کام نہیں آتا، اس نفسا نفسی کے عالم میں ایک خوبصورت باوجہ چہرے والا انسان آ کر مجھے جہنم کی آگ سے بچا کر اسی کی وجہ سے میں جنت جا رہا ہوں، ذرا مجھے پوچھنے تو دو یہ کون ہے خوبصورت چہرے والی شخصیت۔ تو جب پوچھے گا وہ بندہ آپ کون ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرے گا، خوبصورت چہرے والا بندہ عرض کرے گا انا نبیک محمد، میں تیرا نبی محمد ہوں، وَهَذِهِ صَلَاتُكَ الَّتِي كُنْتَ تُصَلِّي عَلَيَّ، یاد رکھنا یہ پرچی، اس پرچی میں وہ درود تھا جو درود اس دنیا میں آپ مجھ پر پڑھا کرتے تھے، اس کی برکت کی وجہ سے اس نے